ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں ہم نے ہفتہ وار پروگرام کا آغاز کیا ہے، تو میں کچھ باتیں بس آپ کے گوش گزار کروں گا۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رہے کہ قرآن کریم کی نص قطعی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا صحابی ہونا ثابت ہے، ٹھیک ہے جی، کہ قرآن کریم کی نص سے آیت سے ثابت ہے کہ آپ صحابی ہیں۔ اور یہ کتاب ہے درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، شرح نخبۃ الفکر، اس کے اندر صحابی کی تعریف لکھی ہوئی ہے کہ صحابی کس کو کہتے ہیں۔ تو علامہ فرماتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علی الاسلام، صحابی اس کو کہتے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا ہو، ملاقات کی ہو، مؤمنا بہ، آپ پر ایمان رکھ کے، ایمان لا کر جس نے ملاقات کی، وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ، اور اسلام پر ہی اس کی موت ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں صحابی۔ یعنی جس نے ملاقات کی ہے، چاہے ایک گھڑی کے لیے کی، ایک ساعت کے لیے کی، اور پھر اس کی موت بھی اسلام پر ہوئی، تو نص قطعی سے آپ کا صحابی ہونا ثابت ہے۔ اور صحابی کی تعریف میں یہ شامل ہے جس کی موت بھی اسلام پر ہوئی ہو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کا اسلام پہ فوت ہونا گویا کہ یہ نص قطعی سے ثابت، آپ مسلمان اور مومن ہیں، جبکہ کسی اور صحابی کو صاحب کے لفظ سے نہیں پکارا قرآن کریم۔ تو اب حضرت ابو بکر صدیق، ہم تو کل تک روتے تھے کہ بھئی خلافت کا کیا مسئلہ بنا، لیکن اب یہ مسئلہ خلافت سے بھی اوپر گزر چکا ہے کہ لوگ یہ منہ کھول کر کہتے ہیں کہ ایمان ابو بکر اور ایمان عمر ثابت کر کے دکھائیں۔ میرے پاس موبائل کے اندر ویڈیو موجود ہے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا۔ اس نے کہا مجھے پوری دنیا کے مسلمانوں کو چیلنج، ابو بکر اور عمر کا ایمان ثابت کر کے، یعنی خلافت کا تو مسئلہ ہی دور نکل گیا نا۔ ہم تو ہمیں ان کا اسلام جو ہے اس پہ پریشانی ہے، لیکن ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ میں نے قرآن کریم کی نص قطعی سے ثابت کیا کہ وہ صحابی رسول ہیں، اور صحابی کہتے ہی اس کو ہیں جس کی وفات جو ہے، موت جو ہے وہ اسلام پر ہوئی ہو۔ تو قرآن کریم نے جب ان کو صحابی کہا تو پھر ان کی موت بھی اسلام پر ہوئی۔ یہ بات اب پہلی بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، جو حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما، ان کو مومن نہیں نہ مانتا، مسلمان نہیں مانتا، اس کے لیے قرآن کریم سے دلیل دینا بنتی نہیں ہے۔ اس کو حق ہی کوئی نہیں کہ قرآن کریم کو وہ دلیل بنائے، وہ اپنا قرآن لے گئے ہیں۔ وہ جو ہمارے پاس موجود قرآن کریم ہے، یہ قرآن کریم کوئی بھی ابو بکر اور عمر کو کافر کہنے والا یہ قرآن کریم دلیل کے طور پر پیش بھی نہیں کر سکتا، اس کو وہ پڑھ بھی نہیں سکتا، اس کو دلیل بھی نہیں بنا سکتا۔ کیوں نہیں بنا سکتا؟ یہ التبیان فی علوم القرآن ہے، یہ بھی ادھر کی سعودی عرب کے ہے ٹیچر ہیں جو ان کی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، یہ ان کی کتاب ہے سعودی عرب کی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میں صرف اس کی نشاندہی کروں گا، تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جب بڑے بڑے صحابہ کرام جنگ یمامہ میں تقریباً 70 کے قریب، اس کتاب کے اندر لکھا ہوا 70 کے قریب صحابہ کرام جنگ یمامہ میں شہید ہوئے جو پکے حافظ قرآن تھے، تو حضرت عمر پاک نے یہ غور کیا کہ اب اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو قرآن کریم تو لوگوں کے سینوں سے نکل جائے، ہمارے پاس رہے گا نہیں۔ حضرت عمر پاک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ قرآن کریم کو کتابی شکل دیں، ان کو
کتابی شکل میں ان کو قرآن کریم کو لکھا جائے تو پھر پتوں سے چمڑوں سے لوگوں کے سینوں سے جمع کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا، حضرت ابو بکر صدیق نے حکم دیا، اور حضرت زید بن ثابت اور انہوں نے کچھ اور بھی نام ذکر کیے ہیں، یعنی کہ انہوں نے کہا زید بن ثابت، حضرت ابی بن کعب، حضرت معاذ بن جبل، حضرت معاویہ بن ابی سفیان اور خلفائے راشدین اور دیگر کچھ جلیل القدر صحابہ کرام نے قرآن کریم کو جمع کیا۔ تو قرآن کریم کو جمع کرنے والے، حکم دینے والے ہیں حضرت ابو بکر صدیق، مشورہ دیا ہے حضرت عمر پاک نے، حضرت زید بن ثابت نے جمع کیا دیگر صحابہ نے، اور حضرت عثمان غنی نے ایک لغت پہ جمع کیا۔ اب مجھے یہ بتائیے، اپنے دل سے پوچھئے کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر پاک رضی اللہ عنہما نعوذ باللہ اگر یہ دونوں مومن نہیں ہیں، دونوں مسلمان نہیں ہیں، تو بتائیے ان کا جمع کیا ہوا قرآن تم کس منہ سے کہو گے یہ حجت ہمارے لیے؟ تمہیں حق ہی کوئی نہیں، کیونکہ تمہارے نزدیک یہ کافر ہیں، اور کافر کی بات حجت نہیں ہوتی، دلیل نہیں ہوتی۔ اس لیے قیامت تک یہ چیلنج ہے، جو ان دونوں کو مومن نہیں سمجھتا، ان دونوں کو شیخین کو مومن نہیں سمجھتا، اس کو قرآن کریم پکڑنے کا کوئی حق نہیں، وہ اپنا نیا قرآن لے گئے، کیونکہ یہ جمع کیا ہے شیخین نے۔ اور اگر شیخین کو مومن مانو گے تو قرآن مانا، اگر ان کو مومن نہیں مانتے تو قرآن تمہارے لیے حجت ہی نہیں، کیونکہ یہ تمہارے نزدیک کافر کی بات اور کافر کی بات حجت ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے تمہیں قیامت تک کوئی حق نہیں قرآن کریم کو ہاتھ لگانے کا، نہ بطور دلیل پیش کرنے کا، یہ ان کو بتا دیں۔ چلیں ادھر بھی آگے تھوڑا چلتے ہیں، یہ تامردگی شریف ہے، جلد نمبر 28 ہے، اس سے کچھ میں باتیں اختصار کے ساتھ میں عرض کروں گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے ایک استفتاء پوچھا گیا، تو آپ نے اس فتوے کے جواب میں، فتویٰ یہ تھا کہ اگر حضرت امیر المومنین حضرت علی پاک 10 یا 9 یا 8 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے ہیں، 3 قول ہیں، 8 9 10، اگر حضرت علی اس عمر میں مسلمان ہوئے ہیں تو ان کی جو پچھلے جو 6-7 سال ہیں وہ ان کے اسلام پہ تھے یا نہیں؟ اگر وہ ان 8-9 سالوں میں مسلمان تھے تو پھر اسلام لانے کا کیا مطلب ہے؟ اگر وہ نہیں تھے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے، انہوں نے 2 آدمیوں کا نام لیا کہ ایک کہتا ہے کہ حضرت علی ازل سے ہی مسلمان، ایک کہتا نہیں 8-9 سالوں میں مسلمان ہوئے، تو ان کے میں سے کس کی بات درست ہے؟ تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا، اب جواب سنیے، صرف میں ان کے لفظ آپ کو سناتا ہوں۔ امیر المومنین مولا المسلمین امام الواصلین سیدنا علی المرتضیٰ مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الاسنا، اور حضرت امیر المومنین امام المشاہدین افضل الاولیاء محمدیین سیدنا و مولانا صدیق اکبر عتیق اطہر رضوان اللہ الاجل الازہر، دونوں حضرات، یہ دونوں حضرات عالم ذریت سے، یہ دونوں عالم ذریت سے روز ولادت تک، روز ولادت سے سن تمجید تک، سن تمجید سے ہنگام حضور کو نور آفتاب بعثت یعنی حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت تک، اور ظہور بعثت یعنی اعلان نبوت سے لے کر وقت وفات تک، اور وقت وفات سے عبدالآباد تک موحد، موقن، مسلم، مومن، طیب، زکی، طاہر و نقی تھے، ہیں اور رہیں گے۔ اب میں یہ دوبارہ سناؤں، عالم ذریت سے لے کر روز ولادت تک، روز ولادت سے سن تمییز تک، سن تمییز سے حضور کے اعلان نبوت تک، آپ کے اعلان نبوت سے لے کر وصال تک، اور وصال سے لے کر عبدالآباد تک یہ موحد بھی تھے، موقن بھی تھے، مسلم بھی تھے، مومن بھی تھے، طیب بھی تھے، زکی بھی تھے، طاہر بھی تھے، نقی بھی تھے، ہیں اور رہیں گے، اور کسی کو کوئی شک ہے تو وہ آئے، فللہ الحمد۔ کسی بھی وقت ان تمام احوال میں، کسی بھی وقت، کسی بھی ساعت میں، کسی بھی حالت میں کفر اور شرک اور انکار
ان کے پاک ستھرے دامن تک نہ پہنچا، اصلاً نہ پہنچے گا۔ یہ حضرات پھر فرماتے ہیں، پھر آگے دلیل بھی دی، وہ لمبی چوڑی ہو جائے گی لیکن میں مختصر کرتا ہوں۔ اب روز ازل عالم ذریت سے کیسے مسلمان تھے؟ تو فرماتے ہیں اس لیے کہ جو اسلام ان کا عالم ذریت سے ولادت تک تھا، یوم ولادت تک، وہ اسلام میثاقی تھا، وہ اسلام قال تعالی الست بربکم، تمام روحوں سے فرمایا کہ میں تمہارے رب نہیں ہوں۔ تو سب سے پہلے روحوں میں نبی پاک کی روح نے جواب دیا، روح پاک نے، پھر انبیاء کی، نبی علیہ السلام کی روح کے بعد، روح پاک کے بعد تمام نبیوں کی روح نے جواب دیا، تمام نبیوں کی روحوں کے بعد صدیق اکبر کی روح پاک نے۔ تو فرمایا میں تمہارے رب نہیں ہوں، تو جواب دیا بلا۔ تو یہ عالم ذریت سے یوم ولادت تک یہ اسلام میثاقی تھا، جس کا وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے رب نہیں ہوں۔ تو روحوں نے کہا ہاں، وہ جو ہاں تھی نا، ہاں وہ اسلام تھا، وہ اسلام میثاقی تھا۔ اور پھر ولادت سے لے کر، یوم ولادت سے لے کر سن تمییز تک، شعوری کے عالم جس میں بچے کو سمجھ بوجھ ہو، یہ اسلام فطری تھا۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ، تو یہ اسلام ان کا فطری تھا، یعنی عالم ذریت سے ولادت تک اسلام میثاقی، اور ولادت سے سن تمییز تک اسلام فطری، اور سن تمییز سے نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت تک اسلام توحیدی تھا، اسلام توحیدی۔ اور اس کی دلیل دیتے ہوئے امام احمد لکھتے ہیں ایک مرتبہ آپ کے والد گرامی آپ کو بت خانے میں لے گئے اور کہا کہ میں جا رہا ہوں، تو اس کو سجدہ کر، میں آتا ہوں ابھی اپنا کام نمٹا کے۔ وہ چلے گئے، تو جب وہ گئے تھا تو پیچھے سے اللہ حضرت لکھتے ہیں کہ امام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس بت کے سامنے کھڑے ہوئے، تو انہوں نے کہا ابو جی نے کہ ان کو سجدہ کرو، تو آپ نے اس سے فرمایا، اس کا عجز، اس کی جہل کو ظاہر کرنے کے لیے فرمایا انی جائع فاطعمنی، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا تو دو، مجھے کھانا کھلاؤ۔ تو وہ بت تھا، بت بن کے کھڑا رہا۔ پھر فرمایا اپنی قمیص اتار دی، اپنی قمیص اتاری اور تہ بند پہنا ہوا تھا، قمیص اتار کے پھینک دی۔ فرمایا انی آرن فاکسینی، میرے بدن پہ کپڑا نہیں ہے، میری قمیص نہیں ہے، مجھے قمیص پہناؤ۔ وہ بت تھا، بت بن کے کھڑا رہا۔ پھر فرمایا اچھا پھر سن، فَإِن كُنْتَ إِلَٰهًا فَامْنَعْ نَفْسَكَ، اگر تو خدا ہے تو اب میں مارنے لگا ہوں تجھے پتھر اٹھا کے، تیرا تن اور تیرا سر میں علیحدہ علیحدہ کروں گا، اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا لے پھر مجھ سے۔ وہ آپ نے مارا پتھر اور وہ گر گیا، ٹوٹ گیا۔ والد صاحب آئے، انہوں نے دیکھا یہ کیا ہوا، انہوں نے جو بھی ان کو کہنا تھا کہنا، ان کا بازو پکڑا اور سیدھے ان کی والدہ ام الخیر کے پاس لے گئے، حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ کے پاس لے گئے اور ان سے جا کر پوچھا آج آپ کے بیٹے نے جو کام کیا پتہ؟ کہا نہیں۔ کہا بتائیے آپ پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے ان کو کہا تھا بت کو سجدہ کر، تو انہوں نے بت کو سجدہ کرنے کے بجائے توڑ کے آ گئے۔ تو آپ کی والدہ نے فرمایا سنیے، جس رات یہ پیدا ہوئے ہیں نا، اس رات میرے پاس کوئی نہیں تھا، صرف میرا رب تھا۔ ان کے پیدا ہوتے ہی مجھے غیب سے آواز آئی یا امت اللہ، اے بندی خدا علی التحقیق، اے اللہ کی سچی بندی، ابشری بالولد العتیق، تجھے ایک آزاد بیٹے کی خوشخبری ہو، اسمہ فی السماء الصدیق، ان کا نام آسمانوں میں صدیق ہے، لمحمد صاحب و رفیق، یہ ہم نے محمد رسول اللہ کے صاحب بھی بنائے ہیں اور ان کے ساتھی بھی بنائے۔ تو یہ آپ نے پھر آگے لکھتے ہیں، تو اس تمام عمر میں یعنی سن تمییز سے اعلان نبوت تک کبھی غیر خدا کو خدا قرار نہ دیا، ہمیشہ ایک ہی جانا، ایک ہی مانا، ایک ہی کہا اور ایک سے ہی کام رکھا۔ تو یہ اسلام تھا توحیدی۔ اور اس کے بعد لکھتے ہیں جب اعلان نبوت ہوا تو اس کے بعد والا جو اسلام ہے
اس کا حال ظاہر بھی ہے، قطعی بھی ہے اور متواتر بھی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت